بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود بھی اس الیکشن میں صوبائی اسمبلی حلقہ 155 میں حصہ لیا تھا۔ میرا مقصد بنیادی طور پر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، میں نے ایک عام آدمی کے طور پر پارٹیسپیٹ کیا۔ میرا مقصد خواتین و حضرات اس الیکشن میں حصہ لینے کا یہ تھا کہ میں اس الیکشن کے سسٹم کو سمجھوں اور اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ کروں۔ تو الحمدللہ میرا جو الیکشن لڑنے کا مقصد تھا اس میں کامیاب ہو گیا، اور میں نے پورا سسٹم سمجھ لیا، اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ کر لیا کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک ہے، ہم نے مل جل کر اپنے ملک کے ہر جو پہلو ہے اس میں ہم نے خود پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس میں بہتری لانی ہے۔ خواتین و حضرات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پلاننگ اور جو ورکنگ ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش نہیں تھی۔ اس میں بہت کمزوریاں تھیں۔ میں ان کمزوریوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ کچھ تو آپ کے علم میں ہوگا، اور باقی میری یہ ویڈیو جو ہے، یہ جب آپ شیئر کریں گے تو یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی، اور خامیوں کا پھر درست کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ آنے والے الیکشن میں ان خامیوں کو ٹھیک کرے گا۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے تو آپ آ جائیں حلقہ بندیوں پر۔ حلقہ بندیوں سے مراد ایک عام آدمی کی نظر میں حلقہ بندیوں سے مراد خواتین حضرات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس علاقے میں الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ تو کم از کم 6 مہینے سال پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حلقہ ہے، یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، تاکہ جو امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اس علاقے میں خدمت کر سکیں۔ نمبر 1، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس الیکشن میں جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ مہینے پہلے تبدیل کی گئی، جو کہ لڑنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طور پر جو ایک عام آدمی کی سوچ ہے، جو میری سوچ ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے لڑنا چاہیے، وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وقت سے پہلے، کافی پہلے حلقہ بندیاں ہو جانی چاہیے۔ نمبر 1، خواتین حضرات، نمبر یہ ایک خامی ہے بہت بڑی۔ دوسری جو کمزوری ہے وہ ووٹر لسٹوں کی ہے۔ خواتین حضرات، الیکشن کمیشن 5 سال تو فارغ بیٹھا رہتا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، وہ الیکشن کی پلاننگ کرتا ہے۔ درمیان میں آ کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ریگولر نہیں ہوتے۔ خواتین حضرات، جو ووٹر لسٹیں ہیں، ابھی اگر میں پاکستان کی عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن 4 صوبوں میں تو ہے، اور میرے خیال میں ابھی گلگت بلتستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، تو یہ تو فارغ بیٹھے رہتے ہیں 5 سال۔ تو ووٹر لسٹوں میں یہ امپروومنٹ کیوں نہیں لاتے؟ مثال کے طور پہ ووٹر لسٹوں میں کمزوری کیا ہے؟ ایک ووٹر لسٹ ہے، اس کا شماریاتی بلاک کوڈ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ شماریاتی بلاک کوڈ کے تحت جو ووٹرز ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، علاقے کا نام بھی باہر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن خواتین حضرات، اس کے اندر جب آپ جائیں تو کچھ فلاں علاقے کے بندے، کچھ فلاں علاقے کے بندے، کچھ فلاں علاقے کے بندے، یعنی اس گلی، اس محلے کے لوگ اس میں نہیں ہوتے۔ بہت سارے اور علاقوں کے بندے بھی اس میں ہوتے ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا کلچر کیا ہے؟ لیڈر میں شروع ہو گیا تو یہ پھر وہ شناختی کارڈ نمبر تو ووٹر لسٹوں میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ پھر ٹیلی فون کرتے ہیں، جی اگر آپ فلاں پارٹی کے تو ہمیں ووٹ دے دو، بلا بلا بلا۔ یعنی ڈور ٹو ڈور کمپین یا لوگوں کی خدمت یا لوگوں کو سروسز، جو سوشل ورک ہے، وہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میری یہ الیکشن کمیشن سے دوسری اپیل ہے کہ برائے مہربانی، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگلے الیکشن تک اپنی ووٹر لسٹوں کو ٹھیک کریں۔ جو باہر لکھا ہوا ہے وہی اسی علاقے کے ووٹر اندر لکھے ہونے چاہیے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ خواتین حضرات، ابھی آگے آ جائیں۔ یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس میں خود حصہ لیا ہے، اور میرا حصہ لینے کا مقصد جو تھا وہ اس پروسیس کو سمجھنا تھا، دیکھنا تھا۔ ابھی خواتین حضرات، ایک ہوتا ہے پولنگ سکیم بھی الیکشن کمیشن بناتا ہے،
اور بیسیکلی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ مل کے تو پولنگ سکیم بناتی ہے. پولنگ سکیم کیا ہوتی ہے خواتین و حضرات؟ پولنگ سکیم یہ ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن کون کون سے ہیں جو نارملی اسکول ہوتے ہیں. پھر پولنگ سکیم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ جو پولنگ ایجنٹ ہیں یہ کتنے ہوں گے, کتنے لیڈیز بوتھ ہیں, کتنے جینٹس بوتھ ہیں. اس میں بہت ساری کمزوریاں تھیں خواتین و حضرات. اس میں کیا کیا کمزوریاں تھیں, آئیے میں آپ کو ان کمزوریوں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے الیکشن کمیشن بھی اس پر غور کرے گا, اور اگر غور نہیں کرے گا تو میری یہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے طور پر یہ جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ ادارے اپنے اندر اصلاحات لائیں, اپنا کام کریں. بڑے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں, بڑے بڑے دفاتر ہوتے ہیں, بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ٹی اے ڈی ایز ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات یہ تو ملک کا پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے نا, اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے اور محنت نہیں کرتے. خواتین و حضرات ایک تو جو پولنگ سٹیشن کی سلیکشن ہے یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے ریکاننسنس نہیں کی گئی, یعنی کہ یہ جو عملہ ہوتا ہے جو الیکشن کرواتا ہے ان کو چاہیے اسکولوں میں جانا, اسکولوں میں جائیں, دیکھیں کتنے کمرے ہیں, لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور خامی کہ اگر علاقہ مثال کے طور پر رائٹ سائڈ پہ ہے, دائیں طرف ایک علاقہ ہے اور اس دائیں طرف علاقے کے قریب ایک سکول ہے, تو پولنگ سٹیشن وہ دائیں طرف کے جو قریب والا علاقہ ہے وہ نہیں ہوگا. خواتین حضرات بائیں طرف دور کوئی علاقہ ہے تو ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے اور ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے. خواتین حضرات یہ کیوں, یہ پور پلاننگ کمزوری کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ہم سخت محنت نہیں کرتے. انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ہارڈ ورک. ہم ہارڈ ورک نہیں کرتے, ہم سمارٹ ورک کرتے ہیں. جب ہم سمارٹ ورک کرتے ہیں تو پھر جو ہے عوام کی رائے آپ کے حق میں نہیں آتی. خواتین حضرات مثال کے طور پر ایک پولنگ سٹیشن تھا, میرے حلقے میں بھی وہ پولنگ سٹیشن تھا, ایک سکول تھا, اس میں 4 پولنگ سٹیشن تھے. اچھا 4 پولنگ سٹیشن بھی, اس میں 4 کمرے تھے, 4 یا 6 کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. ایک پولنگ سٹیشن 2 کمرے, لیڈیز اور جینٹس علیحدہ علیحدہ, اور اس کے اوپر ووٹر کتنے 500, دوسرے کے اوپر 500, تیسرے کے اوپر 500 یا 1000. ایک اوپر 2 کمرے تھے خواتین حضرات, 2 کمرے وہ بھی اوپر, اور لوگوں کو سیڑھیاں چڑھ کے جانا, جگہ بھی تک, اور وہاں پہ کتنے ووٹر 2000. بھائی آپ کی پلاننگ کدھر گئی؟ آپ کو تو یہ پلان کرنا چاہیے تھا. آپ بندوں کو اوپر چڑھا رہے ہیں اور پھر 1-2 کمرے چھوٹے چھوٹے 2000 ووٹر اوپر جائے گا اور 500-600 ووٹر نیچے جائے گا. یہ آپ کی کیا پلاننگ تھی؟ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ ہارڈ ورک کریں, برائے مہربانی اپنے دفتروں سے نکلیں. آپ جب محنت کریں گے, لوگوں کو آسانیاں دیں گے تو لوگوں کا اپنے اداروں پہ اعتماد ہوگا. تو برائے مہربانی ایسے کام آپ کریں کہ لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہو. اس کے بعد خواتین و حضرات یہ جو رزلٹ کے اوپر سارا جو ہے اتنا رولا پڑا ہوا ہے, وہ بھائی آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کا اعتماد نہ ہو آپ کے اوپر. اور پھر ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے موبائل بند کر دیے, واٹس ایپ وغیرہ, واٹس ایپ بند کر دیا, ایون موبائل پکے بند کر دیے, کوئی کال بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس سے تو عوام کا اعتماد نہیں ہوگا نا. ہم نے خواتین و حضرات اپنے ملک میں عوام کا اعتماد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, عوام میں یونٹی بڑی ضروری ہے. سیاسی لیڈرز, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا فیوڈلزم ہے, ہمارے ملک میں فیوڈلزم ہے. سیاستدان ہر صورت میں چاہتے ہیں ہمیں اقتدار ملے. اگر ان کے راستے اقتدار کی منزل تک جاتے ہوئے ہموار ہوتے ہیں, یعنی ان کو اپنی اقتدار کی منزل ملتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے تو سب اچھا ہوتا ہے. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں مشکلات ہیں, ہم اقتدار حاصل نہیں کر سکیں گے, تو وہ جوڈیشری کو بھی گندا کرتے ہیں, جوڈیشری کے اوپر بھی بے جا تنقید کرتے ہیں, اور ادارے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں الیکشن کے پروسیس میں, ان کے بارے میں بھی زومانی باتیں کرتے ہیں یا کبھی اوپنلی باتیں کرتے ہیں. برائے مہربانی اس طرح نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور نہ ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خواتین و حضرات مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو میں نے غلطیاں, جو میں نے کمزوریوں کا ذکر کیا ہے, اس کو اس کا تدارک کرے گا اور ایسے سٹیپس لے گا جس میں یہ غلطیاں نہ ہوں. خواتین حضرات اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ سرکاری طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو
پمفلٹ وغیرہ چھپوانے ہیں، جو سٹریمر سڑکوں پہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، ان کا ایک سائز ہے 3x2، جبکہ آپ دیکھیں جن کا زور ہے وہ بڑے بڑے فلیکسز لگاتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں، تو برابری نہیں ہے نا۔ تو خواتین و حضرات اس طرح تو پھر لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ قانون جو ایک بنایا ہے اس کے اوپر سختی سے عمل کریں، اور جب سختی سے عمل ہوگا تو لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوگی۔ ہمیں فخر ہے، ہم نے اپنے ملک کو ہر لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے بھی بڑا مضبوط بنانا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، اور ایسے میری جو کوشش ہے پاکستان کے عام آدمی کی حیثیت سے، خواتین حضرات میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی عام آدمی کے نام سے رجسٹر کروانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کا اعلان تو میں نے 27 رمضان کو کیا تھا، الحمدللہ 27 رمضان 1442 عیسوی لاہور پریس کلب میں اعلان کیا تھا، لیکن میں نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا۔ میں نے کہا چلے مجھے کسی کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی لیڈر جو ہے وہ اگر مشکل میں ہے تو I decided to help him and stand by him۔ لیکن الیکٹورل پالیٹکس سے لوگوں کی نمائندگی سے میں دور نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کی نمائندگی ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خواتین و حضرات، میرا یہ تجزیہ ہے کہ سیاست اگر سنیاروں کا کام ہے نا، سنیاروں کا، تو یہ کام لوہار رہے ہیں۔ تو جب سنیاروں کا کام لوہار کریں گے تو بہتری کیسی آئے گی؟ کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ جو لوگ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام جب ان سے بات کریں تو لوگوں کو یہ فیلنگ آئے کہ بھائی میں اس کا باس ہوں، اس کو تو میں نے ووٹ دیا ہے، اس کو تو میں نے اسمبلی میں بھجوایا ہے، اس کو تو میں نے وزیر بنایا ہے، اس کو تو میں نے وزیر اعظم بنایا ہے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے، ہر اچھی بات کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین مزاج کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ایسی بات کرنا جس میں ملک کے اندر اور یونٹی ہو، یہ جدوجہد میری جاری رہے گی۔ پاکستان کے عام آدمی کے نام سے انشاءاللہ تعالی، پاکستان زندہ باد۔